یا اللہ یا رحمان الرحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ پروردگارا بحق محمد و اہل محمد اس کلیدی عبادت کو کثیر بنا کے اپنی بارگاہ قبول فرما۔ تمام احباب کی حاضری میری حاضری اپنی بارگاہ قبول فرما۔ پروردگارا اس علاقے نو آباد و شاد فرما۔ سادات کی صفحے ماتم بچھائی اپنی بارگاہ قبول فرما۔ انہوں نے گرن دے رحمتہ اور برکتہ نازل فرما۔ جتنے مومن آزادہ سنی شیعہ بھائی مجلس ادائی تشریف فرمائے، خدا جا انہوں ہر قسم کی پریشانیاں دکھاں مصیبتاں مبئی امراض تو محفوظ فرما۔ اس علاقے نو مزید امن دگہ پارا بنا۔ پروردگارا انہوں بے بہار رزق عطا فرما جڑا مجلس مظلوم کربلا کرندے جسود ہے۔ میرے اللہ اپنی عزت و جلالت واسطے میری ملت دے جوانوں پردے داروں چھوٹے بچیاں ذاکرین واعظین میں جیسے طلاب سب اللہ دا قرآن پڑھن دی سمجھن دی اور پھر اتے عمل کرن دی توفیق مرحمت۔ پروردگارا اپنی عزت و جلالت واسطے سانو دین مبین تے چلن دی توفیق مرحمت فرما۔ حق ہوئی اور حق آکھن دی توفیق مرحمت فرما۔ میرے اللہ اپنی عزت و جلالت واسطے ایران نو فتح و نصرت عطا فرما۔ انہوں دو یہود نو جو لائے کے ہدایت نہیں تباہ و برباد فرما۔ اسلام نو فتح اور نصرت عطا فرما۔ میرے ملک پاکستان اور اس آزاد کشمیر دے وچ رہن والے لوگاں نو ہر قسم دے مظالم تو اور ہر قسم دے انہاں تے جبر و ظلم تو میرے اللہ ان مومنین نو میرے ملک دی عوام نو انہوں بقا عطا فرما۔ انہوں پریشانیاں تو محفوظ فرما۔ اچھے فیصلے کرنے والے بہترین حکمران عطا فرما۔ پروردگارا اپنی عزت و جلالت واسطے پھر دعائے سادات دی صفحے ماتم بچھائی قبول فرما۔ انہوں نے رزق اضافہ فرما۔ سارے امینہ کے آئے 12ویں آقا دی ظہور اجمال تعلیل فرما۔ مصطفیٰ امام زمانہ نو فنار و سقر فرما۔ حاضرین ملتمسین یا حاجات شریعہ پوریاں فرما۔ انہاں ساریاں دعائیں دی قبولیت واسطے مل کے بآواز بلند سلوات اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی النبی الأمی قرشی الابتہی المکی المدنی العربی السراج مضیء والکوکب الدری الصائب البکار والسقیم المدفون بعرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجاد والمحمود الاحمد حبیب الہ العالمین مل کے صلوات الذي قال المراج سفره والبراق مركبه وسدرات المنتهى منزله وقاب قوسين ودنا مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والتين صلوات الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلوات الصلاة والسلام على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام صلوات الصلاة والسلام على سيدة الجليلة
تھوڑی شریف روحانیت پیدا ہو جائے مجلس سے. بسم اللہ. مخدومت مظلومت عالمت الفاضلہ جنوں بابا عالمات آئی لوگا دیا ان مسئلے تو بھول گئی. بسم اللہ بسم اللہ. بیٹا سونا رون دے لفظ یہ دا بھاری ہے ہر بندے دی چاہیدہ ہے نکل ونجیا جنوں بابا عالمہ غیر معلومات ہے مدینے دے لوگ اشارے کر کے آدیا ان تو مسئلے تو بھول گئے. مرحبا مرحبا بستے رہو جی بستے رہو. اگر سعادات اجازت دے میں تو ایک لفظ اور بدل کے رکھا جنوں بابا عالم غیر معلومات آئی یعنی جری دنیا دے کہیں استاد کول پڑھی ہوئی نہ ہوئے جری بارگاہ الہی جو پڑھ کے آوے جنوں بابا عالمات آ پیو دے نو کرا دیا ان تو مسئلے تو بھول گئی. مرحبا مرحبا. میں ہر چیرہ دیکھ رہا جی ساری عزاداری کر رہے ہوں. یہ جملہ سید میں کچھ سال پہلے ممبر کے پڑے وہ ایک سید ماتم کرندہ ہو ایک پیارے آدھے مولی صاحب جناو کر ہونا زہرا کھلوتی نہ رہی. سمجھ آ گئی یہ سارے عزاداری. ایک لفظ اجرا زادارنوں سنامنہ روحانیت پیدا ہو گئی ہے 2023 اللہ نے من حج نصیب فرمائے. او عزاداروں سادات غیر سادات میں 2 رکعت نماز اٹھائیں پڑھئے جری جاتے دروازہ جلد رہے بطول منتا کرے. ریاض الجنہ جری آجی بیٹھے نو بیکھا ہے ریاض الجنہ جنت ٹکڑا ممبر محمد تلے کے دہرہ دے دروازے تائیں درمیان علی جا جنت ٹکڑا ہے. میں 2 رکعت نماز بڑی مشکل نال پڑھئے جتھے آدھی آئی حیا کرو میں تو دے نبی دی دی. سمجھ آ گئی نا. ہن اگلا جملہ توجہ نہ سماعت فرما میں ہر بکھے سارے دی اداکاری ہو ایسی نماز پڑھن دے بعد میں کوشش کی دیئے میں زہرا دے دروازے کھلے کے ممبر تائیں ٹردہ گیا. میں آکھے قدم تما پا کتنے قدم بڑھ دیں 3 قدمہ تے بابے دا ممبر اگر سمجھ ونجو کشمیر لیا 35 قدمہ تائیں جدا حق منگن گئی ہے. کہے ویلے اٹھی دی آئے کہے ویلے باندھی آئے یادی آئی بابا دی تھاک پائی آئی. مرحبا حق ادا کیتا نے. میرے کولو پوچھ سکتے جڑے چٹھیاں داڑیاں لے بیٹھے نا 18 سال دی عمر زہرا تھک کیوں پئی آئی. او میرے اہل سنت بھائیوں میرے ہاتھ چلا دا قرآن مسلمان مارے آئی اتنا زہرا آدھی آئے حسین میں ٹور نہیں سکتا. مرحبا مرحبا مرحبا. میری ہر چہرے تنے گوئے تو سماتم کر کے رون دے پیا جڑے نہیں رل سکے انہاں واسطے بھی کوشش کرے دا پیا. کھڑے بندے بھی بیٹھے بندے بھی ماتم کر کے روے مت سمجھو انجے آئیے زہرا نہیں بڑے پردیاں نہ لائیے بڑے اہتمام نہ لائیے. زہرا دے دروازے تلے کے ممبر تائیں پردہ لگویا پردے دے باروں والی پہ ٹر دے آنا اندرو زہرا پہ ٹر دے آئی. یہ سمجھو تے ایک اور بی بی دا مقدر جدا دربار چاہیے پردے پائنا آدھے جنو ٹرن دیڑا نہیں آنگی یو ولی دی بڑی دے. مرحبا مرحبا. بڑی سونی عداداری پہ کریں دے میرا دلے منی چھوڑا نہیں میں 2 لفظ ضرور پڑھا. میرے کولو کچھو 18 سال دی عمرے حق منگے نائیے کہ ٹھرنا ہی پئی سکتی. علماء لکھے توجہ میرے علی پاسے علماء لکھے جدا حق منگے نائیے ساری زخمیاں سارے زخم تا سیدہ جدا توڑا دادا ظہور فرمے سی کعبے دی چھتے ادام دے سی بد کعبے دی دیوار نال اپنی ٹیک لے سی اتھے کھلو کے اپنی دادی دے زخم ساری امام زمانہ پڑھ سن. لیکن میں 4 بٹے زخم پہ پڑھنا جنہ کی وجہ تو ٹور نہیں سکتی جدا حق منگے نائیے آنکھ زخمی آئی.
چکیا نہ میں بھولیا میں چاہنا جتنی عزادار رہ بیٹھے میں 4 زخم سناواں بطول دے سال بعد مجل سعودیان سیدہ دی محنت پہلا زخم دے پڑھتا جدا حق منگینا یہ بطول دے آنکھ زخمی آئی کریں دی کیا ہے بابے دے بعد متھے تے ایک غمہ دی پٹی بندی آئی جدا لڑ لمبا رکھ دیا یادی ایوں میں من دروازے تے کھلوتی رو جدا علی ویڑے چاویں لگے میں نے دسے میں سے لڑنا لاکھ لو کیسا دیا میں رواں میرا علی نہ رو مرحبا میں پہلا زخم پڑھے تو سارا مقام دیتی ہے میں دوجا زخم پڑھتا میں نے پتہ ہے تھوڑے دل لہرا دی او خبرے جڑی لبدی کوئی میں سمجھاؤں کہ لفظ پڑھتا میں سمجھاؤں کہ لفظ پڑھتا تقریباً 9 دن دا قیام صدا مدینہ کیوں بدے رونے جو جوان ماتمیوں میرے والے پاسے لکھیا ہے روندے کیوں بدیاں 9 دیا جیچ میں ٹوڑے دریاں میں نظارہ دی خبر نہیں لگی پتہ نہیں یہ جائے رنگ چلوکائی آئی علی توجہ ہوئے تو اگلے زخم بڑا اگلے 2 زخم اگلے 3 زخم ایک زخم میں پڑھے تو سب مقام دیتی ہے جیسے کچھ بھی جاتی میں کبھی نہیں انجھے اس انداز اس پڑھے لیکن میرا دل مر گیا بڑی خلوص نال صفحے ماتم بھی چاہیے میں 3 زخم بطول دے اور پہلا زخم تو سے سوڑ لیا بطول دی آنکھ زخمی ہے دوجا زخم دادا رو جدا حق منگینا آئی بطول دا ہاتھ زخمی ہے کچھ بندے دی ہائے نہیں نکلی شاید سمجھ نہیں آئی خدا گوائے زخمی نہ بطول دا ہاتھ ٹوٹا ہوا امیرے ہو بندہ جدی ہائے نہیں نکلی ایڈا زخمی آؤ سجے ہاتھ نال تسلیم آئی کوئی نہ رہے یار کوئی نہ رہے کوئی نہ خالی جاوے آج دی مجلس تو میں 2 زخم پڑھ لیں اگر 3 زخم برداشت کریں تا پڑھدا جتے جتے سید بیچے میں منت دے کرے نہ کوئی روے یا نہ روے تیرا ہاتھ سر دیتے آوے ماتم دی دعوت دے دینا جدا حق منگینا یہ بطول دیا پسلیاں ٹوٹیاں آدھی آئی حسین میں سانس نہیں لگی مرحبا مرحبا میں 4 زخم پہ پڑھتا ان 3 زخم دی وجہ تو نہ اٹھی دی آئی نہ باندھی آئی ایک 4 زخم آیت پڑھ دی آئی بہران دی آئی آیت پڑھ دی آئی بہران دی آئی آیت پڑھ دی آئی بہران دی آئی کہنا زخم جدا دروازے کو دھکا لگا ہے ایک میں بطول دے پہلو اچھ لگی ہے جدنال موسم دی شہر آدھی آئی میں کھلو پہ قرآن نہیں پڑھ وَلَا لَنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ یہ جو مسلمان آئیں پڑھ دے کلمہ آئیں اسے نبی دی دین مرے دے رہے میں تو سا نہیں آکے میں خود پڑھنا سچا دے بھائیو پڑھنا تے سننا بڑا آسان ہے پوچھو نہ دھیاں تو جنہ ماں مری دی ڈٹھی ساڑے کول اللہ نہ کرے کہیں نہ پیو ٹر جائے ہونا بھیران ہوئے جڑے لگ دے ہوں دے اندر بازے تے برکے لے کے آندے میں اپنے پنجاب دی گل پہ کرے نا دروازے تے برکے لے کے آندے نا دن تجھے بابے نال سڑا چنگا وقت گزرے آئے کوئی آکھے مسلمان بطول نو پرچامن نہیں آئے 4 دن تو سب مسلمان بطول دے دروازے تے آ گئے بی بی آ گئے حیاء کرو اتھے بابا جھکا بولے
زندگی دے تکے زخم لگے کہ میں مت پڑھ والا لعنت اللہ علی آدائهم اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لكم من السماء ماء وثانیا قال امام محمد باقر علیہ السلام حبی و حب اہل بیت نافع فی سبات مواطن احوالہن عظیمت صلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد پھر بھی صلوات پڑھو اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد میرے بھائیوں میرے دوستوں اور میرے بزرگوں جدہ بھی بندہ ڈھیر سارا سفر کر کے آندہ ہے نا یعنی 5 گھنٹے دی 10 گھنٹے دی مسافت پھر دل دل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں میں بھی پڑھسا تو کیونکہ وقت بھی مد نظر رکھنا پاؤں ہے شام بھی ہومن والی ہے اور دن بھی بڑا مخصوص ہے امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی اللہ اگر مہربانی فرماؤ تو تھوڑا جا آگے آ گئی ہوں کیونکہ پیچھے جگہ تنگ ہو گئی ہے تھوڑا نیاز ہے حسین 2 قدم 2-3 قدم اگے ہو جائیں تاکہ تھوڑا جا ماحول اور بہتر تو بہتر بن صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد پھر بھی صلوات پڑھو محمد وآلہ محمد انشاءاللہ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں میں چاہنا ہوں میں قرآن مجید دیاں 5 آیتاں کا ترجمہ کروں توجہ فرمائیے تو سا تھوڑی جی عجیب محسوس کرے سو کیونکہ اس رنگ دے وچ بہت کم بندے ممبر دوتے پڑھ دے کہ 2-4 آیتاں کا ترجمہ 5 آیتاں کا ترجمہ حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر پڑھن والا ذاکر ہو گیا واعظ ہو گیا کوئی طالب علم ہو گیا بھائی میرے والے پاس کو میں بڑی اہم گل پہ کریں نا کوئی طالب علم ہو گیا کوئی مولوی ہو گیا کوئی ذاکر ہو گیا کوئی خطیب ہو گیا اگر وہ ممبر دوتے آ گیا 2 آیتاں پڑھیا 4 آیتاں پڑھیا ایک پوری سورت پڑھیا اور ترجمہ کریا اچھا عربی نہ پڑھیا ترجمہ چا کریا پھر انہیں مجلسہ دے ماحول ہو ایک حدیث پڑھیا 2 حدیثہ پڑھیا کیا اس ممبر دا حق نہیں بھئی تو تے قرآن پڑھی گل چنگی لگے تو گواہی دیتی کرو تھوڑی گواہی ملائکہ لکھ دیں اس ممبر دا حق اگر اس ممبر دا علی حق ہے نہیں پچھلے بندے تو سمجھ نہیں آئی جی اس ممبر دا علی حق ہے تو پھر اس ممبر دا قرآن بھی حق ہے حقدار نام پھر حق ملنا چاہیے حقیقت بات ہے بندے قرآن تو دور ہو کے الحمدللہ تو سا پھر بھی خوش قسمت ہو آپ نہ موقع ملے نہ ملے کدی نہ کدی مجلس ہوئی مجلس سے چلا گیا 2 آیتاں 3 آیتاں جا کے سنا جا کچھ ایمان تازہ ہو گیا کوئی ترجمہ ہو گیا کوئی امیر المومنین کی ولایت والی آیتاں سن لیاں کچھ عمل والی آیتاں سن لیاں چاہیے تیا کہ اسا اپنے گھروں بھی قرآن دا مرکز بنائیں اسا اپنی مجلسوں بھی قرآن دا مرکز بنائیں ہر مجلس دے وچ اللہ دا قرآن پڑھیندا ہے جڑیاں لائیو مجلس چل رہی ہیں یہ صرف کوئی کشمیر والے ویتے صرف پاکستان والے ویتے صرف انڈیا والے ویتے پوری دنیا ویتی ہے تو پھر پیغام جانا چاہیے مجلس حسین اس عمل دا نام ہے جڑے چ اللہ دا قرآن ہی ہوندا ہے 14 دا فرمان اور قرآن اگر پیغمبر اعظم نے اپنے آخری خطبے کی فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی میں 2 ہم بدن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور بھائی ایسی بات چاہیے پہلا خطاب اللہ دے نبی نے اپنے صحابیوں کو کیتا ہے اپنے صحابیوں کو نبی اعظم نے فرمایا میں تواڈے درمیان 2 ہم بدن چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک دا نام قرآن اور دوسری دا نام میری اہل بیت یہ دونوں ہم بدن اگر متوجہ ہوتا انہوں دنیا دے بٹے ہیں نہ تولنا دنیا دے ترازوں ہیں نہ تولنا میں محمد دس کے جا رہے ہیں جی میں قرآن سچا ہے انجھے میری اہل بیت سچی ہے جی میں قرآن ہادی ہے انجھے میری اہل بیت ہادی ہے جس طرح قرآن شافی ہے اسی طرح میری اہل بیت شافی ہے جس طرح قرآن شک کوئی نہیں اسی طرح میری اہل بیت شک کوئی نہیں
متوجہ کرو گل بولن دیو میں تو بولے کرو فرمایا یہ دو ہیں ہم بدن ہیں ہم پلن برابر ہیں دو انو نہیں چھوڑنا پتہ ایک چھوڑ دیو ایک پکڑ لو دو انو نال لے کے آمنے ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا پیغمبر فرمایا جے ان دو دے نال جڑے رہو متمسک رہو نبی ایک دفعہ یہ حدیث نہیں تلاوت فرمائی میری پوری تحقیق کی 6 دفعہ نبی نے کم و بیش اس حدیث نے تلاوت فرمایا اور اس حدیث غدیر تو بعد سب تو زیادہ راوی کم از کم 3 راوی ہیں اصحاب جنہیں روایت کے لیے جو پیغمبر نے 6 دفعہ تلاوت کی تھی 4 تو لے کے 6 دفعہ بار بار فرمایا قرآن اور اہل بیت چھوڑ کے اگر ان دعا نال جڑے رہو لن تضلوا بعدی ابدا پیغمبر پہ فرمائے دیں میرے صحابیوں میرے بعد تو ساں گمراہ نہ ہو نہ ہی اہل بیت چھوڑنی ہے نہ ہی قرآن چھوڑنی لیکن پھر ایسا اپنی صفحہ دے وچ ویکھی ایسا کتنا قرآن پڑھتے ہیں کیا قرآن نو وقت دینے ہیں توجہ فرماؤ تو پریشان ہو گئے ہو نا میں تو پریشانی دور کریں میرا کام ہے پریشانی دور کرنا میں یاد ہوں نا پھر اسی آتے ہیں یا رسول اللہ تھوڑا اللہ بھی پیاد ہے تھوڑا قرآن بھی پیاد ہے تو سب خود بھی پہ فرمیتے ہو جو حلال روزی کماؤ اگر حلال روزی کمائیے تو پھر قرآن کی میں پڑھیے قرآن ہی تو پڑھنا نہیں جی میں ہر کچھ پہ پڑھتا ہے قرآن تو سمجھنا ہے الحمدللہ کہ والناس تک انہیں بندے پڑھتے رہے میں پتہ ہی نہیں لگتا ہدایت دیون والے کون ہدایت کیا متوجہ ہوئے کہ یہ قرآن کو سمجھنا ہے قرآن تو سمجھے چاہتا ہے جس سمجھاون والے اللہ کلام نال رکھے وجے میں ایک بہت بڑے مجتہد تو پوچھا اللہ نے قرآن مجید ایک متشابہ ایتا اور محکم ایتا یہ دو کیوں رکھی ہیں ساری محکم رکھ دیندہ آپ ترجمہ پڑھی آتے سمجھ آ جاوے یہ محکم اللہ نے کیوں رکھی ہیں جنہیں بندے مجلس سے بولنا عبادت سمجھ دے ہو اس بہت بڑے عالم دین مجتہد نے آکھیا جی اللہ نے متشابہ ایتا قرآن رکھ کے پوری کائنات نو آل محمد دے دروازے دا غلام بنا چھوڑا جب تک مفسر قرآن نہ ہو میں قرآن دی سمجھی نہ سی متشابہ ایتا سمجھامن والے گھرانہ محمد والے محمد دا گھرانہ تو لہذا یہ دونوں چیزیں لے کے تو پھر میں بارگاہ رسالتی چانس کرتا ہوں یا رسول اللہ تیریاں آیتہ پڑھئیے تیرا قرآن پڑھئیے یا حلال روزی کمائیے بچیاں نو حلال کھوائیے یہ وہ کریے تو پھر قرآن نہیں پڑھیں گا بڑی پریشانی یہ ہے نا میں اکھا یا رسول اللہ یہ کیوں کریے پھر دوئی پریشانیاں دیئے نہیں قرآن پڑھنا تو ضروری ہے قرآن پڑھنا تو ضروری ہے ہدایت واسطے رزق دا ضامن تا وہ خدا ہے جس مخلوق نو خلق کیتا ہے تیرے معاملات اپنی جاتے ہو معاملات جانے ان کے خدا جانے یہ تو پڑھنا ضروری ہے میں آتا ہوں نا پھر اگر تیرے کول وقت نہیں تو پھر مجلس حسین قرآن پڑھی دو ایتا پڑھی میں 4 ایتا پڑھی میں لوگوں نے پتہ چل گئے جو قرآن اللہ نے علی دے شیعہ نال گلاں کیڑیاں کیتیاں آپ کو دور میں جلدی 5 آیتوں کا ترجمہ کرنا امام محمد باقر کی حدیث بھی سناؤں گی اور یہ سارے کم ممکن بھی نہیں کہ جلدی پڑھے جا سکیں صلوات پڑھو محمد والے محمد انہاں 5 آیتوں کے توجہ نال سماعت فرماؤں سورہ نمل دی آیت نمبر 60 تو لے کے آیت نمبر 64 تک جتنا تو سر توجہ نال سماعت فرمایا میں اتنا قرآن پڑھا رہا یہ وچ اللہ نے اپنا آپ دسایا جو میں کیا ہوں توجہ فرمایا جی تو 14 معصومین جو کسی دا بھی خطبہ پڑھے ہو انہاں پہلے دسے جو خدا کیا ہے نہیں سمجھ آئی کو جزا دارا امیر المومنین دے نہج البلاغہ دے 238 خطبے پڑھو یہ تو تھوڑے خطبے جڑے علامہ رضی نے اکٹھے کیتے بے بہا امیر المومنین دے خطبے جدی ساری 63 برس دی زندگی توحید سمجھاون واسطے علی امیر المومنین دے خطبے پڑھو ہر خطبے چ ابتدا بھی اسے تو انتہا بھی اسے تے نہ تو توجہ فرمائیے لہذا آیت نمبر 60 20 میں سپارے دا مالک فرمائے امن خلق السماوات والارض بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو خلق فرمایا انہوں نے مہربانی جڑے قرآن تے بول دیں جی بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا
وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا؟ بھائی سارے مجمع ہونے میرے نال بولنے. بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو خلق کیا؟ اور بھلا وہ کون ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا؟ مالک کہتا ہے پانی نازل کرن دا بھی بہت بڑا فلسفہ ہے. اگر میں پانی نازل نہ کریندا اس مٹی وچ جان نہ پوندی، مٹی خمیر نہ ہوندی، بندہ دانا سٹیندا او دا دانا ضائع ہو ویندا. مالک کہتا ہے بندے دی محنت ضائع نہ ہوے، اس وجہ تو میں آسمانہ تو پانی نازل کیتا، مٹی وچ جان پائی، مٹی اس قابل ہو گئی جو بندے دی محنت ضائع نہ ہوے. بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں. سورہ بقرہ دی آیت ہے. مالک کہتا ہے کاروبار بندے نال کرے نے، کدی کدی میرے نال ہی کاروبار کیتا کر. بندے کاروبار وچ مل ویندے نے، میں مالک لم یزل وعدیاں دا سچا. توجہ فرمائے سوری. مالک کہتا ہے میرے نال کاروبار کر. کیویں؟ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبہ. میرے نال کاروبار کر، میں اللہ دے راستے تے خرچ کر، او دی مثال دانے دی طرح ہے. یا اللہ تیرا رستہ کہ تیری مسجد دے دروازے پہ سٹ آئی ہے، تیری مسجد صرف پوائی ہے. فرمایا نہیں الفقراء ویالی، یہ فقیر تیرے نہیں اے میرے. توجہ فرمایا جی. آئے فقراء، آئے مساکین، آئے رستے ٹھیک کرا، کتھائی نلکا لوا، پانی بھی سہولت دے، لوگوں دے کم ادھر کم پہ کرینا ہے. اے انفاق فی سبیل اللہ، اے میں اللہ دے نال کاروبار ہے. اگر اے کرے سے تے ایدی مثال کمثل حبہ، او دی مثال دانے دی طرح. انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. جنوں بندہ زمین وچ سٹ آندا ہے انہوں تا پتہ ہی کوئی نہیں جاڑا والا پاسا کیڑا ہے تے تنے والا پاسا کیڑا. بولے کرو جڑا بندہ قرآن تے بولے ہر نماز وچ دے حق دعا کرے نا، بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں جاڑا والا پاسا کیڑا ہے تنے والا پاسا کیڑا. میں بندے دی محنت ضائع نہیں کرن دیندا. میں اپنے ملائکہ دی ڈیوٹی لینا. جاؤ دانے نو جا کے سدیاں کرو. تنے والا پاسا آسمان والے پاسے، جاڑا والا پاسا زمین والے پاسے. اس دانے تے محنت کریں دے، گرمی تے سردی تو بچیں دے. ہوندا کہ سبع سنابل فی کل سنبلۃ، دانا ایک ہوندا ہے کونپلاں وچوں 7 نکل دیاں. بندہ خدا اپنی محنت ویکھے تے مالک لم یزل دا کرم ویکھے. مالک کہتا ہے دانا ایک ہوندا ہے کونپلاں وچوں 7 نکل دیاں. ہر کونپل دے تے سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبہ. ہر کونپل دے تے ایک سٹا، ہر سٹے دے وچ 100 دانا. میں اللہ او ہاں جڑا ایک دے بدلے اگر میری راہ تے کوئی ایک لائے بدلے 700 عطا کرے. ہائے 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 جڑے بندے رہ گئے انہوں نے ہاتھ اٹھن لگا ہے. مالک کہتا ہے میں دے نال جڑا کاروبار کرے ایک دے بدلے 700 عطا کرے نا. واللہ یضاعف لمن یشاء. بندہ کنجوس ہوندا ہے، تو اپنا خلوص ودھیندا لگا ونج میں تیرے رزق وچ اضافہ کرے. میں ایک دے بدلے 700 دی قید نہیں لائی، تو خلوص ودھاؤ میں تیرے رزق وچ اضافہ کراں. جگہ جگہ تے قرآن مجید تذکرہ کیتا اس بندے دے بوہے تے بندے نو ونجن دی لوڑ نہیں. واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دیون والا میں اللہ. توجہ فرمائی کرو. تھوڑی جی پریشانی آ ونجے، اولاد نہ ہوندی پئی ہوے، بندے پیراں دے بوہے تے ویندے ون دعا کرا. منع نہیں پیا کریندا نیک لوگاں کول دعا کراؤ، لیکن کدی پیراں دے بوہے تے ذاکراں کول دعا کراون تے مولویاں کول دعا کراون نالو بہتر ہے کدی ڈھلی ہوئی رات نو آدھ رات لے مسجد جا. ایک واری مالک تو تا منگ، ایک واری دے دروازے تے تا آ، ایک واری منگ تا صحیح. ادے ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر. کسی دا ودھاواں تا بھی میں اللہ. کیا سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی میری بات؟ کسی دا گھٹاواں تا بھی میں اللہ. 100 تو زیادہ مقامات تے اللہ نے اپنے رزق دیمن دا تذکرہ کیتا ہے. کتھائیں یاد ہے دھیاں دیمنا ہی میرا کم، پتر دیمنا بھی میرا کم. جیڑا بندہ قرآن تے نہ بولے پھر کسی سطر دو تے نہیں بولدا. مالک کہتا ہے یحب لمن یشاء اناثا یحب لمن یشاء ذکورا. جن چاہنا انہاں دھیاں دینا، جن چاہنا انہاں پتر دینا، جن چاہنا انہاں بانج رکھنا، جن چاہنا جوڑا جوڑا عطا کرے. اللہ سبحانہ خیر عطا فرمائے. فرمایا میں ایک دے بدلے 700 عطا کرے نا. کہ کرے نا کہ ہاں آسمان کو پانی نازل کرے نا. فَأَنبَتْنَا بِهِ حَدَائِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ.
اور پھر جب زمین خمیر ہوندی ہے او دے وچوں رنگا رنگ باغات ہو گئے نا واہ بھائی واہ کیا بات ہے تھوڑے سمجھن دی تے سنن دی فرمایا پھر زمین نو خبیر کر کے دے وچوں باغات بنے نا اگے جملے تے توجہ کرے فرمایا پوری زمین میں باغات دے نال بھر دتی ہے پھر کتھائیں صحرا رکھیں تے کتھائیں باغات کتھائیں پہاڑ رکھیں تے کتھائیں میدان مالک لم ید اللہ دے ما کان لکم تنبتوا ان الشجرها اگر میرے مقابلے میں باغات بنانا اگر مقابلے چاہیے کوئی لیا جڑا ایک شجر بنا کے دکھاوے اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے میں تا اتنے اشجار لا چھوڑے کوئی میرے مقابلے چاہیے تو جڑا ایک درخت بنا کے دکھائے اب آدھائے الہم اللہ ہے کوئی اللہ دے علاوہ عبادت دے لائے میرے محترم سامعین کاش کیا سارے آدھان انہاں گلہ دے عادی ہو بنجن اور انہاں ممبرت تے قرآن پڑھی بے مالک دے بل ہم قوم یعدلون اتنیاں نعمتہ میں دینا لیکن بندے عدل نہیں کریں دے تفصیل نال بندہ پڑھی نہ سکتا یا وقت دی زنجیر اپنے پیران دے وچے اگے مالک دوسری آیت فرمائے بے امن جعل الارض قرارا بھلا وہ کون ہے جس نے ہلتی ہوئی زمین کو قرار پکڑوایا پہاڑ دے بندے نہ سمجھے نہ پھر کون سمجھے مالک دے ہلدی ربیا تا پھر بندے زمین دے کاروبار کیویں کرے نا نظام دنیا کیویں چلے اب میرے والے پاسے بھی کہے پہاڑ لیاؤ مالک دے میں پہاڑاں دیاں میخاں ٹھوک کے زمین نو قرار دیتا ہے جب پہاڑ اڑ سن تا پھر زمین ہلدی ہوئی نظر آسی اگے مالک دے وجعل خلالها انہارا پھر اس زمین دے وچ میں نہراں چلائیاں انہاں دے وچ پانی چلا جائے وجعل رواسیہا وجعل البحرین حاجزا پھر اس زمین نو تے میں پہاڑ بنائے اگر اس باری جملے نو تو سمجھو میں ہر نمازی توڑے ہو کے دعا کرے سا مالک آتا ہے اس زمین دے وچ دو قسم دے میں پانی رکھے میں پہاڑاں دیاں حدہ لائیاں پہاڑاں دیاں حدہ لائیاں زمین ایجو ہے جدے وچ کھارا بھی ہے جدے وچ مٹھا بھی ہے سمجھ آوی تو خالق کائنات دے ایڈے بڑے کم دوتے ہر بندے دا بولنا کم میں سجے موٹے اللہ لکھ لے تھی مالک آتا ہے میں پہاڑاں دیاں وچ فصیلہ لا چھوڑیاں کون کھارے دی جرت نہیں جو مٹھے چ مل جائے کوئی اللہ دے علاوہ عبادت دے لائق نہیں مالک اللہ کوئی بھی تیرے لائق تیرے علاوہ عبادت دے لائق نہیں بل اکثرہم لا یعلمون اتنیاں نشانیاں دے باوجود بھی بندے پھر بھی نہیں جان دے جو میں کتنا بڑا کروں اتنیاں نشانیاں دو ایتہ ہی پڑھنا کافی ہیں وقت چلا گیا اتنیاں نشانیاں دے باوجود بھی بندے نہیں جان دے میں زمین دوتے ہر قسم دے اسباب انہاں واسطے بنائے گمراہ نہ ہوں میں 1.25 لاکھ نبی بھیجیا جے بولو تو میرے نال میں بہت بڑا جملہ آکھن لگا میں انہاں جہنم وچ نہ منجن دے ماں تائیں تے انہاں واسطے میں زہرا بھیجی آج تو بچا لین والی دیون والی بچا لین والی فاطمہ بھیجی میں محمد و آل محمد خلق فرمائے تاکہ میرے بندیاں دے واسطے وہ آسرا بن جان اے انہاں کولو علوم میرے دیتے ہوئے لے کے میرے تک پہنچن انہاں نو پتہ لگے معرفت خدا کیا ہے اور معرفت دین خدا کیا ہے وہ میرے بھائیو انہاں گلاں نو سمجھنا بڑا ضروری ہے یاد رکھی میری بات یاد رکھے میرے سامنے اللہ دا قرآن ہے نہیں پڑھ سکیا تفصیلاں میں شاہ صاحبان دے کے پہلے سے ریکویسٹ کراں میں نظری زیادہ ممبر دیو وقت زیادہ دیو میرے ہاتھ سے چل رہا قرآن ہے بات میری یاد رکھے ہے میں پوری امانت داری نال میرے بھائیو میرے آلے پاسے دیکھو میں پوری امانت داری نال توڑے تک جملہ پہنچا دیا عقیدے دوتے جنت ہے عقیدہ خراب ہویا تو جنت خوشبو ہی نہیں ہلپن تو جی ڈگری تیرے عمل دی اللہ پاک کا جزائے خیر عطا فرمائے عقیدہ ٹھیک ہونا ضروری ہے عقیدے دوتے کوئی کمپرومائز نہیں ہے بھائی میں ہوتی مثال دینا اگر درخت ہوئے ہوتی ہے شاخہ کٹی دیا رمین شاخہ کٹی دیا رمین جڑ کہے میں تے پھر وقت شاخہ نکل دیا رہا دیا تیرا اصول دین ہے اے جڑے 5 علماء نے لکھیں سمجھائے ہیں
اور فرو ہے جڑی اودیاں شاخاں یعنی فرو دین اگر درخت دی جڑ قائمے تے شاخا وت وت نکل دیا رہ دیاں اگر عقیدہ ٹھیک ہے عمل جیڑا بھی کرے سی اللہ قبول کرے سی اسے زمانے ہن حدیث دی تشریح نہیں کر سکدا اسے زمانے تے امام محمد باقر دی اے صرف حدیث دی تشریح کرے نا میرے مولا دی صرف 57 سال عمر ہے واقعہ کربلا دے وقت 4 سال عمر سن 57 ہجری دے یکم رجب المرجب میرے امام دی ولادت با سعادت اور پھر 2 بار امام نو قید و بندی رکھیا گیا پہلی دفعہ جدا باب سجاد دے نال قید اور دوسری دفعہ اپنی زندگی دے آخری ایام ضعیفی وچ کچھ مہینے واسطے امام نے قید یہ 2 قیدہ میرے مولا نے مل دیا ادھری حدیث میرے مولا نے تلاوت کی فضائل الشیعہ کی ایک کتاب ہے فضائل الشیعہ ادھری حدیث نمبر 13 ہے کاش کے وقت ہوندا اور میں اچھے طریقے نالے بیان کر سکتا تیرے پنجویں نالی ولایت پہ فرمائے میرے نانے تو روایت ہے میرے نانے محمد تو روایت ہے حبی و حب اہل بیتی نافع فی سبعۃ مواطن اعوالہن عظیمۃ میرے بچوں توجہ نال سماعت فرماؤ یہ جی گلاں وت ممبراں دے تے نہیں آندیاں ہوندیاں پنجویں نالی ولایت پہ فرمائے میرے نانے آکھیا 7 اوکھیاں جاگاں دے میری اور میرے اہل بیت دی محبت مومن نو فائدہ کرے یہ 7 اور میں جلدی گنے لگا وَإِنْدَ الْبَفَاتِ موت دے ویلے پنجویں نالی ولایت فرمائے دین اسی بندے نو عقلیاں چھوڑے نہیں لگے یار دنیا تا گزر ہی جامنی ہے نا دنیا تا چلی جامنی ہے تا پتہ ہی نہیں لگنا انہاں سیدان جو سب ماتم بھی چاہیے یہ تا کوئی یاد رہے تو سا جو کاروبار چھوڑے مزدوریاں چھوڑیاں گھر چھوڑے بچیاں نو نال لے کے سواریاں تے پیدل چل کے اس مجلس سے چاہے تا کوئی یاد رہے یہ محبت ہے اہل بیت یہ تا اجر پنجواں نالی ولایت کا دسے دے پہلا اجر ہے جدا بندہ مردا پیو سی منافق دے بدن دے وچوں روح چکی سی پتہ لگ سی جی میں بدن قینچیاں نال کٹیندا پیا ہوے لیکن جدا مومن دی روح قبض ہو سی او دے سامنے حجابات ہٹا دتے ویسے او 14 دی زیارت پہ کریندا ہو او دے بدن دے وچوں روح کٹ لی ویسی معصوم فرمیندے ایتھے بندے نو ساڈی محبت فائدہ عطا کرے سی وفل قبر اور قبر دے وچ بھی ساری محبت مومن کو فائدہ عطا کرے جامنے قبر وچ کوئی دی گلاں تے بولے کرو یار قبر وچ جامنے کر حق کے جامنے تو تے پھر سوال جواب ہونے اوتھے پتہ لگنا ہے جدا بندے کو پوچھے منے نا من امام کا تیرا امام کون ہے اتو بیٹھ کے علی مدین بیٹھا دا ہوندا ہے ایک دے نہ رکے جو میرا علی امام ہے علی تو لے کے مہدی تائیں سارے دے نام چاہے سارے حق دے وَإِنْدَ النُّشُورِ اور قبر چوٹھی دے بھی ساری محبت مومن نو فائدہ عطا کرے سی قبر دے بھی چوٹھی دے مومن نو ساری محبت فائدہ عطا کرے سی ہر بندے نو اٹھایا ویسی نیریا نال لیکن مومن دی قبر دے آسے پاسے ملائکہ دی ڈیوٹی ہو سی کھڑے ہو جاؤ بڑی آرام دے نال اس کو احتشام دے نال انہوں گوش قدار کرو حق بن گئے ہر بندے دا بولنا فرمایا ای اکثر ملائکہ کھلو کے اگے تو انتظار کریں دریں جاب ہن 14-13 انتظار وَإِنْدَ الْكِتَابِ نَافِعًا قرآن ہے گلے اس کتاب حسن ہر بندے دے نام اعمال علیہ گلے دے وچ کتاب حسن وہ تو اتار کے ہاتھ وچ کتاب دتی ویسی کسی دے کھبے ہاتھے تے کسی دے سجے ہاتھے پنجویں نالی ولایت فرمائندے سجے ہاتھ وچ اس نو کتاب نام اعمال علی دتی ہو سی جے دل وچ میرے دادے علی دی محبت ہوے وَإِنَّ الْحِسَابِ نَافِعٌ اور حساب کے وقت بھی ہماری محبت تم کو فائدہ عطا کرے گی جنہاں دے دل وچ علی ولی دی محبت و ولایت ہے حساب کوئی سوکھا عمل نہیں اگر یہ تے تشریح کراں تے ڈھیر سارا وقت چاہیے زمین کیسی ہونی ہے ماحول کیسا ہونا ہے لیکن میرا دل آتا ہے لواء الحمد سایہ ہو سی امیر المومنین دی کرسی ہو سی اساں جے گنہگار ہو سی ساڈے تپدے پیر ویکھ کے حسین دا بابا سی اوتھے اوکھا ہے میرے پرچم دے تھلے آون میں بڑا افسوس پہ ہوں کہ میں تشریحات نہیں کر سکتا وَإِنْدَ الْحِسَابِ نَافِعٌ وَإِنْدَ الْمِيزَانِ نَافِعٌ اور میزان دے اتے بھی میرا کام جنت دے کنڈے دے وچ ہاتھ رکھا ہونا ہے اس حدیث دے ذریعے میرا کام ہے مومنین دا ہاتھ جنت دے کنڈے ہی رکھا ہونا ہے اگر قابو ہونا تو اپنا کام جنت دے دروازے تک اس حدیث دے ذریعے لونجنا میرا کام ہے
معصوم پہ فرمائے دین میزان دوتے ساری محبت مومن نو فائدہ تا کرے سی پتہ نہیں کیسا ترازو ہونا ہے ایک پاسے نیکیاں ایک پاسے برائیاں پھر جڑے سانو ناظر نہ دیا سی تا ہاں علی والے کدی پڑھی تے کدی نہ پڑھی ان کم بڑھنا نہیں واجبات ادا کرنے پونے حرام تو دامن بچاونا پونے ہاں جے کمی بیشی رہ گئی تے علی نو منیا جو ہے بولے ہے بھائی بڑا اوکھا لیا تے سونا جملہ تواڈے سامنے بیان کرے لگا اللہ نہ کرا ایسا ہوئے نیکیاں اللہ پلڑا اٹھ بنجے برائیاں اللہ بے بنجے اللہ نہ کرے ایسا ہوئے زنجیریں جکڑ لیا ویسی لے کے ٹرپوسن ملائکہ بے بس بندہ منی امی محمد والے محمد نو تے ہتھیں زنجیرہ ایک آواز اسی رک جاؤ ابھی اس کی ایک بھاری نیکی باقی ہے کوئی نہیں بولے بندے یا بندے متوجہ نہیں یا تھکے بیٹھے وہ بھاری نیکی لیا کے نیکی آلے ترازو ویچ رکھی ویسی ایڈی بھاری ہو سی سجے کھبے نہ بچھائے برائیاں اللہ پلڑا اٹھ دو یا نظر آسی نیکیاں اللہ جھک دو یا نظر آسی پچھو کشمیر دے لوگوں بھاری نیکی کیا ہے پنجمے لالے ولایت دن بھاری نیکی دنا میرے دادے علی دی ولایت ہوگا اور کل صراط بھی ساری محبت مومن نو فیدہ دا کرے او کینے فیدہ دا کرے سی اتھے بھی اسے پار بن سکنا ہے جدے ہتھے یار سن دے طرح دیو باتی چپ رہے میں دیو جدے ہتھے میرے مولا دا لکھے ہو یا پروانا کل صراط کراس تے ابو ہن جنت دے 8 دروازے جہنم دے 7 دروازے جنت دے 8 دروازے حدیثیں کتنی ہی آئیں حدیثیں جتنی آئیں جہنم دے 7 تے جنت دے 8 دروازے اے 8 دروازے نبوی ان دروازے دے سامنے کل صراط کراس کر کے بندے پہنچنا ہے اتھے بندے ہے کلمہ پڑھنا ہے کلمہ سنو جی تے فضائل میرا ختم ہو گیا کلمہ سنو تے ایتھے مند وچ ایک بہترین جئی محبت دی لہر پیدا کرو انہیں نہیں سنا ہونا توڑی توجہ چاہی دیئے انہا 8 دروازے دوتے لکھے ہونا ہے توجہ ہے تو پڑھا توجہ ہے تو پڑھا لکھے ہونا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی جن ولی اللہ الحسن والحسین صفت اللہ والفاطمہ تو عفت اللہ وعلا مبغتیہم لعنت اللہ اللہ دے سلاوہ سوا کوئی الہ نہیں محمد اللہ دا رسول ہے علی اللہ دا ولی ہے فاطمہ اللہ دی سچی کنیز ہے حسن تے حسین ہو دیاں صفتان جیڑا نہیں مندہ ہو دوتے اللہ دیلا بڑے سونے طریقے نال دوسرا سماعت فرمایا مومن جنت دے دروازے تے پہنچ ویسے اے جملہ جنہا میں آکھے لگا ایک میں عالم دین تو سنے ہیں اس جملے کے بعد مسائل پر جملہ پڑھ لگا اے میں اکھا نال پڑھے نہیں عالم دین تو سنے جنت دے 8 دروازے دوتے ایڈے بڑے بڑے تالے ملائکہ اکسین بھائی تالا کھولو تے جنت دے جاؤ چابیاں کٹو تالا کھولو تے جنت دے جڑے چابی نہیں پدے ہو سن وہ تو کھلے سن دے اندر تے بعض بندے وہ چابی اصل لبنی ہی تھاؤں میں سمجھ آگئی یہ سارے بندے وہ چابی اتھو نہیں لبنی چابی تھاؤں لبنی یہ جڑی جنت دے دروازے دے تالے دی چابی ہے نا ہو دا نا نماز آئی اللہ تعالیٰ جزائے خیر جتنی خدمت ہوگی سعادت قبول فرمائے ہاں آج بھی زہرا دے بین آج بھی بطول دے بین آج بھی سعادت دے بیڑے چوہے جنازہ اٹھی اور اٹھے اڑائی ہیں میں اکھی نال ویکھایا چون امامہ دیاں قبران دوتے ہک ایک پتھر یا کچھ بندے امیر بن کے جملہ سنتے ہیں یا بندے میرے جملے دی سمجھ نہیں آئی میں جنت البقیع دی گل پہ کرنا ہر نماز دے بعد وہ گیٹ کھلے دیں جنت البقیع دا مجھے نہ زیارت کر دی ہوئے وہ دوڑ پہنچ دے جس ویلے اگن داخل ہوں دن
خدا گواہ ہے آج ہی انہاں قبراں تے پہرا لگا ہوا ہے اور زندیاں قبراں دے دو دو پتھر پے ہیں یہ تیرے چار امام ہیں جنہاں دیاں قبراں دے ایک ایک پتھر پہ ہے بھلا کیڑے چار امام ایک تا ہے تیرا شام دا قیدی تھوڑی مہربانی جنہاں شام لے شام دے قیدی دوتے آئے کی تھی ایک تا شام دا قیدی سجاد دوجہ ایو امام محمد باقر اور تیسرے امام حسن جدے جنازے تے مسلمان تھی اور چوتھے تیرے چھویں امام یہ 6 قبریں دوتے ایک ایک پتھر 4 قبریں دوتے ایک ایک پتھر پہ ہے لیکن قسم با خدا میں نے بطول دی قبر نہیں ملتی واہ مسلمانوں تو سکے کیتا اس گھرانے نال جنازہ نبی دا تے بندے چامنا لے 9 امیر بندے نال کیڑی گل ہے جڑا شام لے نہ رو سکے جنازہ بطول دا تے بندے 11 آئے کرو تو بہت بڑی گل ہے ایک تریجا جنازہ کوفے چ اٹھیا امیر دا جنازہ اٹھیا تے پتران تو علاوہ بندے 13 تے ایک چوتھا جنازہ مدینے چ اٹھیا میں چٹھیاں داڑیاں نے جواب دے گئے تے امام محمد باقر دا جملہ آکھاں ایک چوتھا جنازہ اٹھیا چٹھیاں داڑیاں نے جواب دے گئے کوئی ایک جنازہ دسا جڑا قبرستان چ گھر بنے ہوئے نہیں آئے آئی کچھ اداکاران دی کچھ بندے امیر بن کے جو ایکو جنازہ واپس ہٹے زہرا دے امیر پتر دا جنازہ جنہ دی ہائے نہیں نکلی او جواب دے وہ انجی بلے جی میں بہنوں بھیجیا 70 تیر جنازے دوتے لگو ہویا 12 بہنہ جنازے دے اردا گرد بہ گئیاں شام لے رول بے آئے ایک ایک کہنج دے کے منجے آئے 12 بہنہ بہ گئی ہے جنہی شام دی ملکہ ہے نبی جو تیر کٹ دیئے وید ہی کربلا دے غریب دے چہرے آئے پاس حسین جھک دے بہن دے سر تے جھکے سر چم کے فرمائیں دیں تیر اتے کٹ دے ہوتے بیدے میرے علی پیاسے کیوں ہو رو کے فرمائیں دیئے امیر دے جنازے ہوتے تیر لگے ہوئے نا پتہ نہیں نا غریب دا کیڑا حال کرنا بہن دا سر چم کے فرمائیں دیں ایو فرق ہونا ہے اے دے جنازے دے بیچ تیر لگے ہوئے میں او غریباں جدا جنازہ تیر آتے مرحبا بھائی امام محمد باقر دا پہلا دکھ سنو جی پہلا دکھ وہ فرمائیں دیں میرا پہلا دکھ ہے میں ٹبہ کربلا تے کھلوتا ہوں جدا میرا دادا حسین اقلہ رہ گیا ایک پنجویں لالے ولایت پہ فرمائیں دیں آدھا ہے میری میں اکھی نال جٹھائے ایک بندے نے پتھر ماریا ہاں میرے دادے حسین دی پیشانی ہے ایو کچھ رو کے آدھا نہ مارو میرے نال بہنا آئی ہوئی بات فرمائیں دیں میں جھڑندہ بھی جٹھا کچھ بندے ہیں جنہ دے ہتھیں سوٹیاں ہیں کنہ دے ہتھیں چلیں وزارہ ببل خشبہ کچھ سوٹیاں نال مرے دیاں کچھ لیدیاں نال مرے دیاں دوجہ دکھے فرمایا دادے دے کس ونجن دے بعد تھوڑی جی دیر نہیں گزری جو ساڑے خیمے دے وچ لٹ پہ گئی شادر تطہیر اچ قرآن دی آیت لپٹی ہوئی آئی قرآن غلاف چا رحل تے ہا لیکن تھوڑی جی دیر دے بعد قرآن زمین تے ہا آیت تطہیر بغیر غلاف دے ہائی ادھے میں اکھی نال ویتھا نیا لٹ پہ گئی ایو امام ہر بیلے اپنے دکھا نو یاد کر کے روندہ وقت تھوڑا رہ گیا آدھانا بالکل ہون آلیاں جتنی جملے بھی ہوں میں نے قبول چکرے ادھاداروں 57 سال تیرے امام نے زندگی گزاری آخری باری یہ دا قید کیتا نے تے قید بھی تبلیغ کیتی نے پھر ایسا کہ جلدی کروے نہ لے کے واپس چلے جاؤ حشام بن ملک نے ابراہیم بن عتبہ دے ذریعے امام نو زہر دیوائی زہر ایڈی سخت آئی میں جلدی ختم میں کرے نا 5 منٹ دا مسائل پڑھنا ہے زہر اتنی سخت آئی جتو گزر دی گئی ہے بھابل دی گئی ہے گلے کولو انج گزری ہے جی میں آگ دا ہنگارہ گزرتا ہے 4 دھیاں 4 پتر تے 3 دھیاں موقع دوتے موجود ہن جدہ زہر ملیے گلے کولو انج گزری جی میں آگ دا ہنگارہ گزریا اور انجی فرمائیں دیں میری جدہ ورثہ میں نے مل گیا ہے بستر بیماری تے آئے اولے اولے آدھاں دیئے میریاں دھیاں میرے پتر میرے قریب آؤ دھیاں تے پتر کشمیر آلے آؤ قریب آگئے فرمایا جا پھر بیٹا میرے کول آباؤ کجا اوکھیاں گلن جڑیاں میں تیرے نال کر 6ویں لولے ولایت بابے دے کول آگئے فرمایا میرا بیٹا آئے ایک درہم دی پھیلیے 800 درہم دے چرکی میں نا جدا ہر سال حاجی میں نا جا کٹھے ہوں گے
اتھائی منائے جہاجیاں دے خیمے چ میری عداداری کرائیں دسے میں دادیاں دنال بازاراں چ کیویں ٹردا رہیا مرحبا عدادار انجے وسیطہ کریں دے فرمائیں دے میں حوصلہ اپ دے میں کفنا پواوے وقت کریں دے آدین میریاں اکھاں بند ہوندیاں میرے کناں دے اوتے میرے بابے دے وین پیاں دے انجے جملہ علامہ نجم الحسن قراروی صاحب لکھے آدین میرے کناں تے میرے بابے دے وین پیاں دے ایو کچھ رو کے آدھا باکر بچڑا مینوں او ویلا نہیں بھولدا جدا بازار چٹلدا رہیا او ویلا نہیں بھولدا جدا خیمیاں نو لٹ پئی آئی شام پئی ہوندی ہے مجلس مقدی پئی ہے میں لمبا کوئی نہیں پڑھنا آدھے باکر مینوں او ویلا نہیں پیا بھولدا جدا چادر لاندی پئی آئی تے رو رو کے آدھی پئی آئی سلطان وفا دی اور دنیا دا پئی پوچھ دیا بہن سلائے آشبہ مرحبا مرحبا شاید میں تھکا چھوڑے ہے تو تھک گئے ہو لیکن آخری جملے میں پڑھنے دے مجلس مفرد بھی ہے آدن میں بابے دے وین پیان دن بابا میں بلائندہ پہ آئے پوچھے چھرے چھویں امام مولا 1400 میل دی منزل دیوار نال بیٹھے بھائیوں میرے علیہ پاسے لکھا ہے 1400 میل دی منزل جاؤ کھویلا کہڑا جائے تیرا پجوہ امام بھائی آؤ کھویلا جائے ملے شام دا بازار آلے آواز آگیا رسی ہے کئی پردے دار بیتالی آئے زکر دیا تک رسی آئی ایچ کے نہا اور جھان پانی آئے رو رو کے آدھی آئی آئے ربول عزت میں زینب آگو تنگ بازار تموڑے نہا ٹور مرحبا تو سب کوئی سمجھ گئے ہو بڑے بندیاں رو لیا عبادت ہو گئی صرف 2 منٹ دی مجلس سے میری مجلس مک گئی اللہ نے سجدہ دی صفحے ماتم قبول فرمائے آدن باکر میں سارے باکر مولا فرمائے دن جعفر بیٹا میں سارے ویلے بھول ویسا ایک ویلا نہیں بھولنا جدہ مسجد بنی امیہ 900 کرسی لگی ہوئی آئی میریاں پھوپیاں بغیر چادر دے میریاں دادیاں بغیر برکیاں دے روکیاں دنوں ویلا نہیں بھولنا جدہ میں آیا ہس کے آتا انہیں چوزائیں نب گھڑی مرحبا مرحبا آدھا بی بی وڈی تکلیف کتھے ہوئی آئی کربلا ہوئی آئی کوفے ہوئی آئی یا چھتری شہریں چوئی آئی روکے آتی آئی وڈی تکلیف ہے جڑی تیرے نال بلے دی پئیاں رو رو کے آتی آئی موت بجی میں اجڑی کو تیرے نال نہ بولنا پوندا میرے طرز کلام موقعی میری مجلس اتھائی پتر نو وسیطہ کریں گا پیا جو انہا للہ و انہا الہ راجعون روح پرواز کر گیا سونا غسل ملی آئے کفن ملی آئے پتر جنازہ چالے لیکن باکر دے جنازہ مدینے دے ڈھیر سارے لوگ آئے بڑی عزت نال قبر جنازہ لہا لگیا میرے نال میں تنو کربلا لے ونجا چامن آلا سجادہ جنازہ حسین لہا جدا قبر لہا جائے انجھے ٹکڑے جڑے نری جائے رو رو کیا دے بابا دھیجا رو لے گئی ماتم غریب حسین انا للہ و انا الیہ راجعون رضان پہ کروائی و تسلیم من امرے پروردگار اس مجلس میں اپنی بارگاہ فرما سادات یہ سب ماتم بچھے قبول فرما میرے اللہ اپنی عزت و جلالت واسطے جتنی مجلس پڑھی گئی ذکر اذکار ہو گیا اپنی بارگاہ فرما ہدایت انہاں دے جتنے بزرگان ٹر گئے انہاں دے نام اعمال درج فرما میرے اللہ مومنین آئے انہاں اجر عطا فرما انہاں دے گھراں تے رحمت نازل فرما میرے اللہ اپنی عزت و جلالت واسطے ساریاں دعائیں قبول فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ النبی و آلہ